حسین عزم کا وفا کا نام ہے، حسین تیرا نام بھی پیام ہے، حسین تیرے نام کو سلام ہے، حسین تیرا ذکر صبح و شام ہے، حسین تیرا ذکر صبح و شام ہے، سچائی کو مان بن انجان، حسین کو بھی مان تو حسین کی بھی مان۔ وہ زید ممبر ہو کر فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ جناب علامہ عاطف عباس نقوی صاحب۔ اس پرسہ و عذاب کی قبولیت کے لیے اور پرسہ و عذاب کے وارث امام صاحب الزمان کے ظہور کی تعظیم کے لیے براو زبر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا متمسکین بولایت امیر المؤمنین الصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ خیر البریت و افضل الانبیاء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والمروة الوثقى شافعي يوم الجزاء والسلام على وزيره وابن عمه وخليفته وناصحه لأمته والداعي إلى شريعته يعصو بالدين أسد الله الغالب الغالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب مطلوب كل طالب أمير المؤمنين وصالح المؤمنين علي بن أبي طالب
صاحب الزمان روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء صبر بشوى أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات واجب الاحترام مومنین کرام بغیر کسی تردد و تنقید کے اللہ نے انسان کو ایک فطرت پہ پیدا کیا ہے اور فطرت اور جبلت میں کچھ چیزیں اس مالک منان نے رکھ کے بھیجی ہیں کہ انسان بے اختیار ہے، مجبور ہے ان تمام فطری ضروریات پہ عمل کرنے کے لیے انسان چاہے بھی تو اپنی سانس کو روک نہیں سکتا۔ میں چاہوں گا کہ میرا ساتھ دیا جائے اور علیہ کہ آپ تشریف فرما ہے، میری گفتگو کے ساتھ متصل ہو جائیں گے تو بہت جلدی سے ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ انسان ان فطری امور پر عمل کرنے میں اختیار نہیں رکھتا ہے۔ کوئی انسان چاہے کہ میں سانس روک لوں تو چند لمحے، چند ثانیے کہ اس پہ اختیار رکھتا ہے، اس کے بعد انسان کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی سانس کو روک لے۔ چاند کو اللہ نے ایک مدار میں حرکت دی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی رک نہیں سکتا ہے کیونکہ فطرت میں ہے کہ اسے گھومنا ہے۔ سورج اپنی شعاؤں کو کبھی بھی روک نہیں سکتا ہے چونکہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ اس کو تابانی عطا کرنا ہے، اس کو نزوف شانی عطا کرنا ہے، ضیاء باریاں اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ چاہے بھی تو یہ آنکھیں بند کر کے زمانے کو تاریک نہیں کر سکتا۔ جب تاریکی بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سورج نے آنکھیں بند کی ہیں۔ تو جو کچھ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے انسان اس پہ عمل کرنے میں، اس پہ چلنے میں، اس پہ گامزن رہنے میں بے اختیار اور مجبور ہے۔ لہٰذا توجہ چاہتا ہوں، جہاں بہت سی چیزوں پہ اللہ نے انسان کو فطرتاً مجبوراً اس پہ بے اختیار گامزن کیا ہے، ان میں سے ایک فطری عمل یہ ہے کہ ہر انسان اپنی معاشرتی اور اجتماعی ترقی کے لیے کسی نظام کا محتاج ہے اور نظام کسی نہ کسی رہبر کا محتاج ہے۔ ہر معاشرہ اپنے لیے کسی نظام کا محتاج ہے، بغیر نظام کے کوئی معاشرہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے عرض کیا فطرت کی دلیل یہی ہے، کون سا کام فطری ہے، کون سا فطری نہیں ہے۔ آپ گھوم جائیے اور پورے زمانے کا سفر کر لیجئے، سیرو فی الارض، زمانے اور دنیا میں گھوم جائیے اور پوری دنیا کے چکر لگا کے آئیے۔ جو کام ہر رنگ و نسل کا انسان، ہر بر اعظم و ملک کا انسان کرتا ہوا نظر آئے، جو کام تمام انسانیت میں مشترک ہو، اسے فطرت انسانیہ کہتے ہیں۔ آپ پاکستان میں آئیں گے تو کوئی نہ کوئی نظام حکومت تو ہوگا۔ آپ نظام حکومت سے متفق نہیں ہیں تو چلے جائیے، کسی اور ملک میں چلے جائیے۔ تو آپ ایران میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی کوئی نظام حکومت تو ہوگا۔ وہاں سے نکل کے انگلینڈ میں چلے جائیے تو کوئی نہ کوئی نظام تو آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ وہاں سے نکلیے، آپ توجہ چاہتا ہوں بزرگان گرامی کی، یہ جو نظام ہم نے دنیا میں دیکھے اس میں دو طرح کی چیزیں نظر آئیں، یا تو ہم نے خود سے بنا لیا، کئی بات ایسے نظام ہیں جس میں اپنا رہبر خود منتخب کر لیا، یا کوئی ہم پہ مسلط ہو گیا۔ بادشاہی نظام میں بادشاہ مسلط ہوتا ہے، پارلیمانی نظام میں ہم اپنا رہبر خود منتخب کر لیتے ہیں۔
یہ دو ہی نظام ہے زمانے میں، لیکن دونوں ہی نظام اس زمانے کی، اس انسان کی ترقی اور کمال کی ان فطری ضروریات کو پورا نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جس بھی ملک میں چلے جائیے، جس نظام میں چلے جائیے، سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ پرکمال، پرکشش آپ کو نظام مغرب لگتا ہے۔ جا کے دیکھیے، اگر انسان کے سکون اور اطمینان کے لیے، ترقی اور کمال کے لیے وہ نظام بہتر ہے، تو پھر اس منبر سے میں سوال کر رہا ہوں کہ اسی ملک میں سب سے زیادہ خودکشی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ وہاں پہ طلاق کی شرح سب سے زیادہ کیوں ہے؟ وہاں پہ سب سے زیادہ ڈپریشن کی گولیاں کیوں بکتی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو ظاہری ترقی تو مغرب نے دی، لیکن انسان کی روح کو تسکین عطا نہ کر سکا، انسان کی روحانی ترقی کا سبب نہ بن سکا۔ تو پھر پوچھنا پڑے گا نا، کون سا نظام؟ بھائی پہلے آپ کی خدمت میں گفتگو کر چکا میں، گزشتہ عشرے میں یہی تو گفتگو آپ کی خدمت میں رہی۔ انسان کا بنایا ہوا نظام انسان کے جسم کو ترقی دے سکتا ہے، انسان کی روح تک رسائی نہیں رکھ سکتا ہے۔ وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کے جسم کو خلق کیا، اس کی روح کو خلق کیا، یقیناً وہی بہتر قانون اور نظام بنا کے انسان کو دے سکتا ہے۔ اور جو اللہ انسان کی ترقی اور کمال کے لیے نظام بناتا ہے، اسے بادشاہی نظام نہیں کہتے، اسے نظام بادشاہت نہیں کہتے، اسے نظام پارلیمنٹ نہیں کہتے۔ جو اللہ نظام بنائے اسے آپ کہیں گے بادشاہت کا نظام نہیں۔ پوچھئے یا اللہ جو نظام آپ نے بنایا، کیا وہ بادشاہت کا نظام ہے؟ کیا وہ پارلیمنٹ کا نظام ہے؟ کیا وہ خلافت کا نظام؟ توجہ فرما رہے ہیں میرے بزرگان گرامی، کیا وہ خلافت کا نظام ہے؟ تو آواز قدرت آئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ خبردار، ہم جو نظام بناتے ہیں وہ خلافت کا نہیں، ولایت کا نظام ہوتا ہے۔ اللہ نے جو نظام بنایا تو اعلان بھی خود فرمایا کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ اللہ گویا کہ اعلان کر رہا ہے کہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اگر کوئی نظام ہے ہمارا بنایا ہوا تو اسے نظام ولایت ہے۔ تو بزرگان گرامی، جو بھی شخص اپنی طرف سے ووٹ ڈال کے کسی کو اپنا لیڈر بنائے گا، وہ اس کا بنایا ہوا ہے نا، وہ اس کا بنایا ہوا ہے۔ یا اس پہ کوئی مسلط ہو جائے تو یہ اس پہ مسلط ہوا نظام ہے۔ جو بنایا انسان نے خود ہے، وہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اس کو اللہ تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ انسان دنیا سے پیدا ہو کے دنیا کی مٹی میں مر جانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ آواز آئی، یہ کہو ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے لوٹ کے جانا ہے۔ اے انسان، تو مٹی کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مخلوق ہے۔ مٹی سے پیدا، توجہ چاہتا ہوں، یہاں کچھ لوگ مشوش ہو جائیں گے، کچھ لوگ یہاں متذبذب ہوں گے، مجھے وضاحت کرنا ہوگی۔ میرے قبلہ آواز آئی کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو، تو انسان کا حقیقت دو جنبوں پر مشتمل ہے۔ انسان دو جنبوں پر، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ اور فرمائیے گا، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ انسان کا جسم مٹی سے ہے۔ توجہ چاہتا ہوں بزرگان گرامی، علمی بندے، علمی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ جسم مٹی سے ہے، روح اللہ کی طرف سے ہے۔ جسم مٹی سے نمو پاتا ہے اور روح من امر ربی۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں دوستاں، کہ یہ جسم مٹی سے خلق ہوا مگر روح امر ربی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو بدن حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوا، لیکن روح مٹی سے پیدا نہیں ہوئی۔ بدن مٹی سے پیدا ہوا، اور پھر فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، بدن مٹی سے پیدا ہوا
سوال کیا گیا کہ یسألونک عن الروح، یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو ان سے کہو تمہیں کیا ہوگا، تمہاری کیا حیثیت اس روح کو سمجھ سکو؟ من امر ربی، بھائی اگر یہ مٹی سے ہوتا تو سمجھنے کے قابل ہوتا۔ توجہ توجہ، میں سائنس کو چیلنج کر رہا ہوں۔ آج سائنس نے انسان کے حصے بکھرے کر دیے ہیں۔ آج پوسٹ مارٹم کے نام پہ انسان کے ہر عضو کو جانچا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے اس کا دل کیسے بنا، اس کا دماغ کیسے بنا، اس کے پھیپھڑے کیسے بنے، اس کی شریانیں کیسے بنی۔ کوئی بتائے تو مجھے دنیا کا سائنسدان کہ جو یہ بھی بتائے کہ اس کی روح کیسے بنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوسٹ مارٹم تب ہوتا ہے جب روح نکل جائے۔ کچھ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ابھی دیکھا کہ پوسٹ مارٹم تب ہو رہا ہو جب روح موجود ہو۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی سائنس اپنی عاجزی کا اعلان کر رہی ہے کہ میرا اختیار وہاں ہے جہاں بدن کا حصہ ہے۔ میرا اختیار فقط بدن تک ہے، مادے تک ہے، میٹر تک ہے۔ جہاں بات روحانیت تک گئی، سائنس مجبور ہو کے بیٹھ گئی، ٹیکنالوجی مجبور ہو کے بیٹھ گئی۔ تو انسان یہ بدن کو کہتے ہیں بھیا، توجہ فرمائیے گا، یہ بدن انسان ہے۔ تو توجہ، جب یہ جیتے جاگتے ہیں تو کہا سالار بھائی بیٹھے ہیں، تو اللہ کرے اللہ ان کی طولان عمر فرمائے اور یہ بابرکت زندگی حیات مولا کے صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور تک ہو۔ اگر کہیں اللہ نہ کرے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، روح تن سے جدا ہو گئی، تو اب کوئی کہے سالار صاحب لیٹے گئے، جو بھی کہے گا باڈی بڑی ہے، باڈی رکھی ہے، باڈی لائے ہو، باڈی لائے ہو، باڈی نہیں لائے ہو، باڈی کب اٹھائیں گے، ڈیڈ باڈی کو کب دفن کریں گے۔ توجہ، جب تک روح موجود تھی تو سالار تھے، اب جب روح نکل گئی تو سالار نہیں ہے، ڈیڈ باڈی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باڈی اور ہے، سالار اور ہے، کچھ اور ہے، سالار کچھ اور ہے۔ میں بچوں کو بھی سمجھا دوں گا، بھائی جب میرے حوالے سے بات کریں گے وہ میرے سالار کی مثال دی کیونکہ وہ ناراض نہیں ہوگا، تو میں اپنی مثال بھی دے سکتا ہوں۔ آپ کا تو مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہوگا نا بھائی۔ میرے عزیزان، میرے دوستان، جب یہ ہاتھ کس کا ہے، یہ باڈی کیا ہے، ہاتھ میرا۔ جب پوچھا جائے گا یہ کس کا ہے تو میں کہوں گا میرا۔ اچھا، یہ سر میرا، یہ پاؤں میرے، یہ دل میرا ہے، یہ جسم میرا ہے، میں کہاں؟ توجہ نہیں کرنا۔ آپ بزرگان میرا ساتھ دیں گے تاکہ بچوں کو ہم بات سمجھا سکیں، بچوں کو سمجھا سکیں کہ بات کیا ہے۔ بھائی یہ تو سب کچھ میرا ہے، وہ جس کا ہے وہ کون ہے؟ یہ تو سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، یہ سب کچھ ملکیت ہے، وہ مالک کہاں ہے؟ جس نے دیکھا ملکیت کو دیکھا، بھائی کسی نے مالک کو بھی دیکھا۔ اسی لیے بھائی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو جانتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے مولا متقیان نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان جاتے تو اللہ کو بھی پہچان جاتے۔ چاہنے والے با معرفت لوگوں کو مولا سلامت کرتے ہیں۔ بزرگان گرامی، یہ فطرت انسانیہ ہے، روح من امر ربی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان، اچھا چلو بات آ گئی ہے تو چونکہ باتوں میں باتیں نکل کے پھر موضوع سے میں دور ہو جاتا ہوں۔ بزرگان گرامی، بچوں کو بات سمجھانا تاکہ بات رہ نہ جائے، یہ موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ دو لفظوں میں عرض کرنا چاہوں گا، موت کیا ہے اور حیات کیا ہے؟ حیات کا پتہ چلتا ہے موت سے۔ دیکھیے آدم کا بدن تھا لیکن حیات نہیں، سجدے کا حکم نہیں، پتلا تھا، جب تک پتلا رہا اللہ نے نہیں کہا یہ آدم ہے۔ وہ پوری ذمہ داری سے، تفاسیر و قرآن کی ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں۔ جب تک حضرت آدم کا پتلا بنا رہا، ایک مرتبہ بھی اللہ نے نہیں کہا یہ آدم ہے۔ جیسے ہی فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جیسے ہی بدن اور روح کا اتصال ہوا، کہا یہ آدم ہے، سجدے
موت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ روح اور بدن کا اتصال ختم ہو گیا ہے. اب اتصال ختم ہو گیا ہے. جب تک اتصال تھا یہ حیات تھی. جب اتصال ختم ہو گیا روح اپنی جگہ موجود رہا, بدن ختم نہیں ہوا, بدن اپنی جگہ موجود رہا, لیکن اتصال نہیں ہے. اسے موت کہتے ہیں. جب اتصال ہو اسے حیات کہتے ہیں. روح و بدن میں افتراق ہو جائے اسے موت کہتے ہیں. توجہ, یہی وجہ ہے جب دونوں میں افتراق ہو جائے تو جہاں جہاں سے چیز آئی ہوتی ہے وہاں وہاں پلٹائی جاتی ہے. بدن مٹی سے آتا ہے, منو مٹی میں دباتے ہو, روح اللہ سے آتی ہے. کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لیکن امی کی توجہ ہاتھ میں ایک جملے پہ چل. تو اللہ کی طرف سے آیا ہے انسان, اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. میرے موضوع سے متصل رہنا. جب اللہ کی طرف سے آیا ہے تو لیڈر وہ چاہیے نا جو اللہ تک پہنچائے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ اگر انسان لیڈر چاہتا ہے نا تو لیڈر کو وہ چاہیے جو وہاں پہنچائے جہاں جانا ہے. بھائی اگر لیڈر مٹی میں پہنچانے والا بنا لیا تو مٹی تک رہ جاؤ گے. ہم نے لیڈر وہ چنا جو بڑی مہربانی کر کے ہماری میت کو کندھا دے کے قبر میں پہنچاتا ہے. اگر لیڈر ہماری میت پہ آ بھی جائے تو قبر تک پہنچاتا ہے. تو اگر خود بناؤ گے تو قبر میں اتارے گا, اگر اللہ کا بنایا ہوا لوگے تو اللہ تک پہنچائے گا نا. بھائیو آواز قدرت یہ آئی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. یہ آواز آئی کہ وسیلہ تلاش کرو. یہ نہیں کہا بنانے بیٹھ جاؤ. بھائی اللہ تو کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو. اب جو ووٹوں سے بنا رہا ہے وہ اللہ کا مخالف تو ہے نا, وہ حکم خدا کی مخالفت کر رہا ہے. کب اللہ نے حکم دیا ہے ہاں اپنے زمانے کے دھندوں کے لیے کسی کو بنانا ہے تو بناؤ, لیکن اسے خلیفۃ اللہ کو مت کہو. توجہ رکھو, بہت سلامت رہیں آپ, بہت سلامت رہیں. انہوں نے بات کر دی تو مجھے پھر وہ بات کی ہوئی ہے, پھر دوبارہ دورانی پڑ گئی مجھے بات کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے 5 آیات ہیں اس موضوع پر. 5 آیات ان کا تقریباً مفہوم ایک ہے کہ یہ جو بت پرست ہیں اپنے حبیب سے خدا کہہ رہے ہیں میرے محبوب یہ جو بت پرستی کر رہے ہیں ان سے ذرا پوچھو تو صحیح, من خلق السماوات والارض. یہ ہیں بت پرست, یہ ہیں آگ پرستش کرنے والے, یہ سورج کی پرستش, غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں. جھکے ہوئے سورج کے سامنے, چاند کے سامنے کوئی گائے کی پوجا کر رہا, غور ہے تو ذرا یہ جو مختلف چیزوں کے سامنے جھکے ہوئے سجدہ ریز ہیں ان سے پوچھو تو صحیح, من خلق السماوات والارض, یہ زمین و آسمان کو خلق کیا کس نے؟ تو پھر خود ہی اللہ جواب دیتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ جو عربی کا جملہ ہے نا جو میرے بھائی طلبہ علماء تشریف فرما ہیں انہوں نے سمجھا, یہ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں جی عاطف صاحب پڑھیں گے, تو ایک مرتبہ آپ اعلان میں کہتے ہیں جی عاطف صاحب ضرور پڑھیں گے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بھئی عاطف صاحب آئیں گے اور دوسرا صاحب آپ کہیں گے عاطف صاحب ضرور پڑھیں گے, اور ایک جی بالکل ضرور
لیکن کہتا ہے خالق اللہ ہے، زمین و آسمان کا خلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر ان سے پوچھئے نا کہ جب خالق وہ ہے تو پھر تم یہ بت پرستی کیوں کر رہے ہو؟ اور جب خالق اللہ ہے تو تم بتوں کے سامنے کیوں جھکے ہوئے ہو؟ تو کہیں گے کہ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی بت پرستی اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے ہمیں خلق کیا ہے، ان کی بت پرستی ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ تک پہنچنے میں وسیلہ بن جائے۔ تو یہ بت پرست مشرک ہے نا، توجہ، میرے بھائی نے ابھی کہا بت پرست مشرک ہے یا مشرک نہیں؟ بت پرست مشرک ہے تو یہ تو نہیں مانتا کہ اللہ کے علاوہ کسی نے خلق کیا، پھر مشرک کیوں ہے؟ تو مشرک کے باب میں، شرک کے باب میں قرآن کی زبان سے مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کے خلق کرنے کا انکار کرے، بلکہ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنایا ہوا استعمال کرے۔ شرک کے باب میں بھائی فطرت، غور ہے جناب، فطرت یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی لیڈر چاہیے۔ اب آپ نے دنیا داری کے لیے کسی کو چن لیا ہے، ووٹ ڈال لیے ہیں تو ڈالیے، مگر یہ آپ کی فطری اس ضرورت کو پورا نہیں کرتا، چونکہ آپ کی فطرت میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے یہاں سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ توجہ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے۔ آپ آنے میں بھی وسیلے کے محتاج تھے تو آپ جانے میں بھی وسیلے کے محتاج ہیں۔ بھائی آنے میں ماں باپ کے وسیلے کے محتاج تھے، جانے میں امام کے وسیلے کے محتاج ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن آئے گا جب ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائے جاؤ گے۔ بھائی آپ نے جس کو چنا ہے وہ آپ کا منسٹر ہو سکتا ہے، امام نہ کہنا۔ آپ کا منسٹر ہوگا، ہوتا رہے، وہ آپ کا وزیر اعظم ہوگا، ہوتا رہے، وہ آپ کا بادشاہ ہو جائے، ہوتا رہے، ہمیشہ کیا ہے، رکھیے آپ اپنے بادشاہ کو، اسے امام تو نہ کہیے، اسے امامت کا تاج مت پہنائیے، وہ امام کے جو اللہ کی طرف سے، کیونکہ امام بنانے کا اختیار نہیں، انتخاب کرنے کا اختیار ہے۔ توجہات چاہتا ہوں، پھر مقدر کی بات ہے نا، جسے دنیا کے بنائے ہوئے امام ملے اس کا اپنا مقدر، جسے علی جیسا امام ملے اس کا اپنا مقدر۔ کوئی ذات ایسی چاہیے جسے اللہ نے معمور کیا ہو تاکہ وہ اس دنیا میں بھٹکتی ہوئی روح کو اتصال دے خدا کے ساتھ۔ تو وہ وہی ہوگا نا کہ جس کا ایک جنبہ نہ ہو، جو خود بھٹکنے بیٹھا ہو وہ اللہ تک کہاں پہنچائے گا؟ بھائی دو جنبے ہوں، ایک طرف تو اللہ کے ساتھ متصل ہو، دوسری طرف تمہارے ساتھ متصل ہو، تو اسے کہا جا سکے انتم سبب متصل بین الارض و
متصل ہیں، ایک طرف مخلوقات کے ساتھ متصل ہیں، یہاں سے حاجتوں کو لے کر وہاں پہنچاتے ہیں، وہاں سے مرادوں کو لے کر یہاں بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ رابطہ منقطع ہو جائے، دنیا پیٹ پیٹ کے سر پٹک پٹک کے مر جائے، نہ اس کی دعا اوپر جائے نہ اوپر سے عطا نیچے آئے۔ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کوئی تو ایسا چاہیے نا۔ تو پھر اللہ نے وہ اس کی فیاضی کی انتہا ہے، اس نے ایک دو نہیں دیے، اس نے آدم کو بھیجا، اس نے نوح کو بھیجا، اس نے ادریس کو بھیجا، اس نے یحییٰ کو بھیجا، اس نے موسیٰ کو بھیجا، اس نے عیسیٰ کو بھیجا، یعقوب کو بھیجا، الیاس کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، اسحاق۔ توجہات میں چاہتا ہوں آخری بندے تک، بھائی اس نے کیسے کیسے معصوم وسیلے بنا کے بھیجے، کیسے کیسے معصوم وسیلے، تاکہ انسان اس بات پہ شکوہ نہ کرے کہ میں جہاں تھا مجھے وسیلہ ملا ہی کوئی نہیں تھا۔ 1,24,000 وسیلہ، ہر دور میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا وسیلہ۔ اچھا جی، جو بھی آیا اس نے اللہ کی معرفت کروائی۔ ایک سوال پڑھیے گا محمد وآل محمد اللہ، بسم اللہ، بزرگوار تشریف لائے۔ اللہ اللہ نے 1 2 نہیں، 1 2 4 200 500 1000 نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء، ہر دور میں انبیاء، جو اللہ کے بنائے ہوئے معصوم امام، اللہ کے بنائے ہوئے معصوم نبی، جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ یہاں سے اللہ تک پہنچا سکیں۔ تو جو بھی آیا، بڑی توجہ کی، میری گفتگو انتہائی عظیم مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، توجہات چاہتا ہوں، سنجیدہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ قبلہ بزرگان جو میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے، آپ سے تقیہ کرتے ہوئے اور آپ کی دعاؤں کو لیتے ہوئے، قبلہ بھی تشریف لے آئے، مولا زندگی سلامت رکھے۔ آدم آئے تو آتے ہی اعلان کر کے دنیا کو بتایا کہ میں وہاں سے آیا ہوں، بنایا گیا نہیں ہوں۔ تو یہ جملہ اعلان تھا، وہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ در حقیقت اعلان ہے کہ میں وہاں سے آیا ہوں۔ آدم آئے تو فرمایا لا الہ الا اللہ، نوح آئے تو کیا فرمایا؟ لا الہ، بولیے گا، الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ ابراہیم آئے تو کیا کہلوایا؟ حضرت ابراہیم آئے تو لا الہ الا اللہ، موسیٰ آئے تو لا الہ الا اللہ، عیسیٰ آئے تو لا الہ الا اللہ۔ سب آئے اللہ تک پہنچانے کے لیے آئے، خدا کا پیغام بندوں تک پہنچانے اور بندوں کو خدا کے ساتھ متصل کرنے کے لیے آئے۔ توجہات چاہتا ہوں بزرگان گرامی، سب سے آخر میں وہ آیا کہ جو تمام نبیوں کا نبی ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو ختمی المرتبت ہے، وہ حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضور کو بھیجا تو اعلان کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ توجہ شیعہ سنی بھائیوں، تمام مسلمان غیر مسلم جو بھی میری آواز کو سن رہا ہے، میں 3 دنوں سے فطرت کی بات کر رہا ہوں۔ جس کی فطرت سلیم ہے اس کے سینے میں میرا جملہ اترنا چاہیے، ورنہ وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے رسول حضرت ختمی المرتبت کو بھیجا اور ایک ساتھ میں اعلان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خبردار، محمد خود نہیں آیا، هو الذی، توجہات آخری بندے تک میرے بھائیوں، هو الذی، وہ اللہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ جس نے ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر اپنے نبی کو بھیجا
بھیجا. خبردار، مصطفیٰ دنیا میں بنایا گیا لیڈر نہیں ہے، پارلیمنٹ میں چنا ہوا نمائندہ نہیں ہے. میں ہوں اللہ، هو الذی ارسل، وہ اللہ ہے جس نے اس کو بھیجا ہے. کس کے ساتھ؟ اور ایسے نہیں آیا، بالہدیٰ ودین الحق، ہدایت لے کے آیا ہے، دین حق کو لے کے آیا ہے. اور کرے گا کیا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کر دے. تاکہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بے شک مشرکون کو پسند آئے یا نہ آئے. تو بتانا چاہتا ہوں بھائی، مشرکین کو پسند نہ آئے، مشرکین اس سے اقرار کرے، مشرکین اس کو ناپسند کرے، ان کے سینے میں اترے یا نہ اترے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے تاکہ اس دین کو غالب کر دے. دین ایسا دیا ہے کہ جو حق ہے اور اس حق کو غالب ہونا ہے. تو اس حق کو غالب کرنا ہے. جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آ گیا تو باطل کو جانا ہے، باطل کو چھٹنا ہے، اور بے شک باطل ہے ہی چھٹنے کے لیے. جب نور آتا ہے تو ظلمت کو چھٹنا پڑتا ہے، جب دن آتا ہے تو رات کو جانا پڑتا ہے. حق کے ساتھ نبی کو اللہ فرما رہا ہے میں نے بھیجا ہے تاکہ دین کو غالب کر دے، سارے ادیان پہ غالب ہو جائے. تمام مسلمانان عالم اور تمام مکاتب فکر کو دعوت فکر ہے. جس نے بھی کوئی کتاب سیرت النبی پہ لکھی ہے آج اس پنڈال میں لے کے آؤ اور مجھے بتاؤ کون سی سنہ ہجری میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ دین اسلام سارے ادیان پہ غالب آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کا اعلان کیا تو 23 سالہ تبلیغ حضور کی مکہ میں، 10 سال حضور کی مدینہ میں. اچھا، تو جب مدینہ میں آئے تو مشرکین تو ختم ہو چکے تھے نا، بولیے گا، مشرکین کو ختم کر کے آئے تھے مدینہ میں. بولو پکے نا. مشرکین اگر ختم ہو گئے تو بدر میں آیا کون تھا؟ بدر میں مشرکین آئے تھے اور مشرکین کے سردار ابو سفیان تھے. مشرکین کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. دین تو غالب نہ ہوا، تو دین تو غالب نہیں ہوا اگر مشرک تھے. اچھا، پھر جب اس کے بعد حضور قلعہ قموس کل میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا تو یہ عیسائیوں کا قلعہ تھا جس میں سارے عیسائی رہتے تھے اور حضرت نے جا کے عیسائیوں کے ساتھ جنگ کی. ٹھیک ہے نا جی، سارے سے قلعہ ہے. قلعہ قموس عیسائیوں کا نہیں، یہودیوں کا تھا. میں پڑھنے بعد میں تو فکر نہ کرو. بزرگان گرامی معیار سماعت کو اس سے پتہ چلتا ہے بندے سوتے نے تجارت دے رہے. ایک سلوات پڑھیے سارے محمد والے محمد کی ذات. یہ قلعہ قموس یہودیوں کا قلعہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی بھی موجود تھے اور نجران میں جو آئے تھے، جو مباہلہ کرنے آئے تھے، وہ سارے کے سارے عیسائی تھے. تو اگر رسول اللہ کا دین غالب تھا تو پھر عیسائی کیسے بچ گئے؟ بھئی غالب ہونا ہوتا تو جب حضور نے جبل ثور پہ کھڑے ہو کے کہا تقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سارے کے سارے دین مٹ جانے چاہیے تھے، اسلام کا بول بالا ہو جانا چاہیے تھا. در حالانکہ جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے تو تب یہودی بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، مشرک بھی موجود تھے، بلکہ اس وقت مجوسی اور زرتشت بھی موجود تھے. نہ جانے آپ کون کون سے دین ہوں گے جو اس وقت باقی ہوں گے. قرآن تو دعویٰ کر رہا ہے، اللہ قرآن میں دعویٰ
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو، اور اس سے رسول سے مراد یقینا رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور کائنات ہے نا، کہ ان کو بھیجا دو چیزیں، خدا و دین الحق، دین حق دے کے بھیجا، ہدایت دے کے بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تمام شیعہ سنی جتنے بھی ترجمے ہوئے یہی ترجمہ کیا سب نے، کسی نے کوئی اور ترجمہ نہیں. اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے نبی کو ہدایت، اور ہدایت سے مراد بعد میں قرآن لیا، قرآن اور دین حق کو دے کر بھیجا. چلیے قرآن ترجمہ کریے، قرآن اور دین حق یا ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کر دے. تو سارے ادیان پہ غالب کب ہوا؟ حضور ساری زندگی جنگیں لڑتے رہے، غزوات ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی دین اسلام غالب نہ ہوا. اس غلبے کا مطلب جب خدا کہہ رہا ہے کہ غالب کر دے گا تو غلبہ مطلق مراد ہے کہ دنیا میں کوئی دین نہ ہوگا سوائے اسلام کے، سوائے اسلام کے کوئی غیر دین باقی نہ رہے گا. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ فقط اسلام ہے. وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین لایا گیا تو قبول نہیں کیا جائے گا. تو جب قبول ہی نہیں کیا جائے گا، جب اللہ کسی اور دین کو دین سمجھتا ہی نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ دین غالب آ جائے گا، تو پھر بتائیے تمام شیعہ سنی میرے بھائی جہاں تشریف فرما ہے اپنے علماء سے پوچھئے، سیرت النبی کی کتابیں پڑھیے اور بتائیے کہ جب حضور سرور کائنات کا وصال ہو رہا ہے، حضور سرور کائنات اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، یہودی ختم کر کے گئے تھے، عیسائیوں کو مکا کے گئے تھے، مشرکین کا خاتمہ کر کے گئے تھے، تو رسول تو چلے گئے. اب اس کے بعد نبی تو آنے والا کوئی نہیں. تو بعد میں نبی آنے والا کوئی نہیں، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور میں منبر سے آل محمد تشیع شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. جو شخص بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبی مانتا ہے وہ کافر ہے. یہ سلامت رہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. جو مسلمان ہی نہیں ہے وہ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مومن کیسے؟ خبردار اگر میرے کسی بھائی کو کسی ملا نے غلط سازش، کیونکہ ہمارے خلاف بہت غلط سازش ہے، چونکہ ملا حضرات کے نزدیک شیعوں پہ تہمت باندھنا اور جھوٹ بولنا جائز ہے. ان کے مذہب میں یہ ہے کہ کہیں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. شیعہ کے بارے میں جتنا بول سکو بولو، سب ثواب ہے. شیعہ کو قتل کرنا بھی جائز، کسی کو مارنا حرام ہے، شیعہ کو قتل کرنا جائز ہے، کہیں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. میں شیعہ کے بارے میں جتنا بول سکو بول دو، کوئی مسئلہ نہیں. لہذا میں ملا صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. بہرحال بات قرآن اور تفسیر کی کتابوں اور سیرت النبی کی کتابوں کے بارے میں ہو رہی ہے. سیرت النبی کی کتابوں کو پڑھیے. قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ دین کا غلبہ پیدا کر دے. اب بعد میں نبی آنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ کون ہے کہ جو اللہ کے نبی کے دین کا غلبہ پیدا کرے گا؟ میرے قبلہ، جب رسول دنیا سے رخصت ہو چکے، یہ آیت پڑھ رکھی تھی حضرت عمر میں، اسی لیے تو تلوار لے کے کثرت دنیا پہ حملہ کیا تھا. بھائی وہ فتح کرنے اسی لیے نکلے تھے چونکہ اللہ نے تو قرآن میں سیدھا سیدھا کہہ رکھا ہے اسلام غالب آ جائے گا. تو رسول تو چلے گئے، اسلام تو غالب ہوا نہیں. چلو رسول کے نہ ہوتے ہم یہ خدمت انجام دیتے ہیں. تو انہوں نے رسول کے ادھورے کام کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب تاریخیں گواہ ہیں کہ وہ بھی اس کام کو پورا نہیں کر سکے. 2-4 ملک انہوں نے فتح کیے، باقی سارے کے سارے چھوٹ گئے. اب حضرت عمر کی جو عمر میں وفا نہ کیا تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے.
پورا کیسے ہوگا تو مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کون کرے گا. ہاں اگر پتا بھی ہو تو اس مرحلے میں بتانا نہیں چاہوں گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے، کوئی ایک فرد ایسا آئے گا تاریخ اسلام میں کہ جو رسول کے کام کو پورا کر کے جائے گا، اللہ کے وعدے کو سچ کر کے دکھائے گا. سارے ہاتھ بلند کر کے بولو ہائے نبی. نظام ولایت میں امام مہدی کا مقام ابھی تک نہیں ہوا. کسی نبی سے یہ کام نہ ہوا، کسی خلیفہ سے یہ کام نہ ہوا، اب تک کسی امام سے یہ کام نہ ہوا. وہ اس منزل تک اسلام کو پہنچا نہ سکے، لیکن قیامت تب آئے گی جب اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. جب تک اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو قیامت نہیں آ سکتی. اب یہ نہیں کہہ سکتے جناب کہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ابھی قیامت آئی نہیں ہے. اگر اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو اور قیامت آ جائے تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو قرآن میں اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، وہ پورا تو نہ ہوا. لیکن ابھی خدا کہہ رہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی خدا قرآن میں کہہ رہے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. گویا کہ خدا بند آدم نے اپنے دعوے کو بھی وہی رکھا ہوا ہے اور دنیا کو انتظار میں بھی ڈال رکھا ہے کہ ابھی انتظار کرو، ابھی انتظار کرو، ابھی صبر کرو، ابھی قیامت نہیں آئی ہے. قیامت میں ایک بھی دن باقی رہ گیا تو کوئی آئے گا جو اللہ کے وعدے کو پورا کر کے عدل کی حکومت کو قائم کرے گا. کوئی ایسی شخصیت ضرور آئے گی کہ جو اللہ کے اس وعدے کو پورا کرے گی. اور ظاہر ہے جب تک وہ شخصیت نہیں آئے گی قیامت نہیں آئے گی. تو انشاءاللہ یہ گفتگو چلتی رہے گی اس ضمن میں کہ وہ شخصیت آئے گی اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. یہ اس لیے چونکہ فطرت انسان ہے، اور وہ آئے گا اور آ کے تمام دشمنان سے انتقام لے گا. اس دنیا سے ہر ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا. اور ظاہر ہے ہر مظلوم اسے پکار رہا ہے، چونکہ مظلوم کی فطرت ہے کہ وہ نجات دہندہ کو پکارتا ہے. ہر ایک پکارتا ہے میرے بھائیوں، اور یہ انسان کا فطری حق ہے. یہی وجہ ہے کہ جب محمد کی بیٹی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، حکم کی تعمیل ہے. بانیان کا حکم تھا کہ آج رسول کی زخمی بیٹی کا بوسہ لیا. تو یقیناً جہاں جہاں تشریف فرما ہو، آج رسول کے گھرانے کو اس اجڑی ہوئی بیٹی کا بوسہ پیش کرتا. میں نے عرض کیا جلتے ہوئے دروازے کے نیچے جب تھی تو علامہ امینی آپ کے مذہب کے بہت بڑے مشرک ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب دروازے کے نیچے تھی تو ایک صدا دی، ولدی یا مہدی، او میرے لال مہدی میری مدد کو آؤ. تو جو فرمائی ہے یہ اتنی عظیم ذات ہے، یہ بقیت اللہ ہے، یہ اللہ کا بقیہ ہے، یہ اللہ کی وہ بجائی ہوئی ذات ہے کہ جو اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والی ہے کہ محمد کی بیٹی آخری وقت میں جس کو مدد کے لیے پکارے اسے مہدی کہتے ہیں. یا مہدی، او میرے لال مہدی میری مدد کو آؤ، رو رو کے اپنے مہدی بیٹے کو پکار رہی ہے. عزیزان گرامی، آج کی رات ہم آل محمد کے گھر کو جناب سیدہ کا بوسہ پیش کر رہے ہیں.
میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رسول کی عظمت کے بارے میں جملے عرض کرنے کی کوشش کی. میرے شیعہ سنی بھائیوں، روایات کے ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. جہاں جہاں تشریف فرما ہے پوری توجہات چاہتا ہوں جملوں میں. اب روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے مسجد میں نماز پڑھائی، اور جو گھر میں جا کے رونا چاہتا ہے توجہات بھول جاتا ہوں. رسول نے جماعت نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے کھڑے ہو گئے، مجمع کی طرف منہ کیا اور کہا تم میں سے کون پسند کرتا ہے میرے پیچھے آنا؟ ساری جماعت کھڑی ہوگی. یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے چلے گئے. رسول اللہ نے کہا چلو میں آگے آگے چلتا ہوں، تم سب میرے پیچھے پیچھے آؤ. چلتے چلتے رسول ایک دروازے پہ آ کے رک گئے. تاریخ کے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، رونا جانے آپ کا مقدر جانے. ایک دروازے پہ آ کے رک گئے. اب تاریخ کہتی ہے کہ رسول اس دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے. وَقَرَأَ الْبَابَ قَرْأً خَفِيفًا، رسول نے بڑے پیار سے اس دروازے کو کھٹکھٹایا، بڑے پیار سے اس دروازے کو کھٹکھٹایا. اب دنیا نے دیکھا کہ یہ کوئی اور دروازہ نہیں، یہ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کا دروازہ تھا. رسول پوری جماعت کو ساتھ لے کر آ کے زہرا کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں تاکہ دنیا کو اس دروازے کا ادب سکھائیں کہ میرے بعد اگر یہ دروازہ کھٹکھٹانا پڑ جائے تو کس انداز میں اس دروازے کو کھٹکھٹانا. یہ دروازے پہ آنے کا ادب اور اہتمام رسول فرما رہے ہیں. اور پھر تاریخ و شیعہ سنی نے لکھا کہ بعض نے 6 مہینے، بعض نے 3 مہینے اور بعض نے 9 مہینے لکھا. ہم 3 مہینے والی روایت کو لیتے ہیں جو کم از کم ہے. نبی کوئی چھوٹی ذات نہیں، جس کے دل میں مصطفیٰ کا مقام ہے بات اسے سمجھ آئے گی نا. جو مصطفیٰ کو ایک عام آدمی سمجھتا ہے اسے کیا پتا رسول کیا اہتمام کر رہے ہیں. رسول جو نبیوں کا سردار ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، وہ اپنی زندگی کے آخری 3 ماہ یا 6 ماہ یا 9 ماہ ہر نماز کے بعد زہرا کے دروازے پہ آ کے اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ اہتمام ہے مصطفیٰ کی طرف سے کہ جب اس دروازے پہ آؤ دروازہ کھٹکھٹانا کیسے ہے اور اس دروازے پہ بولنا کیسے ہے. یہ دنیا کو ادب سکھایا جا رہا ہے اپنی آخری زندگی میں. اپنی آخری زندگی میں آپ یوں کہیے کہ اپنے آخری دن بھی اگر 1 دن پہلے بھی مصطفیٰ چلنے کے قابل تھے تو 3 دن پہلے بھی اگر بیماری نے زور نہیں کیا تھا، فرض کرو 3 دن پہلے مصطفیٰ ابھی چلنے کے قابل تھے تو اپنی آخری حیات میں مصطفیٰ یہ کام کرتے رہے. زہرا کا دروازہ بھی آرام آرام سے کھٹکھٹاتے اور کھٹکھٹاتے اس وقت جب نماز پڑھا لیتے تاکہ کوئی بندہ یہ عذر نہ کرے جب مصطفیٰ زہرا کے دروازے کا ادب بتا رہے تھے میں موجود نہیں تھا. رسول جماعت کا انتظار کرتے، رسول نماز کی امامت کراتے اور امامت کے بعد منہ مجمع کی طرف کرتے. کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے مجھ محمد کی اتباع کرنا؟ پورے مجمع کو ساتھ لیتے، زہرا کے دروازے کو آرام آرام سے کھٹکھٹاتے اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے. اب زمانہ دیکھ رہا ہے کہ رسول اپنی آخری حیات کے آخری ایام میں زہرا کے دروازے پہ بولنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں، اس دروازے پہ آ کے کھٹکھٹانے کا طریقہ بھی سلجھا رہے ہیں. یہ اہتمام ہے آخری زندگی میں مصطفیٰ کا. لیکن شیعہ سنی تاریخ گواہ ہے، خدا کی قسم ابھی رسول کو دنیا سے گئے 3 دن نہ ہوئے تھے، ابھی مصطفیٰ کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا. مصطفیٰ کے بعد یہ مسلمان وہی مسلمان اسی زہرا کے دروازے پہ آئے اور تاریخ نے لکھا فَقَرَعُوا الْبَابَ قَرْعًا شَدِيدًا، زہرا کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹا رہے ہیں اور بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں نکالو علی کو ورنہ اس گھر کو آگ لگا دی جائے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سوائے تمہیں اہل بیت کے پروگرام نہ دیتے.
नौजवानियां सलामत रहे। जरा इतना तो सोच, हर घर वाले जब उसका बच्चा 18 साल का जवान होता है उसकी शादी की फिक्र करते हैं, उसकी खुशियों की दुआ मांगते हैं ना। देख मोहम्मद की बेटी 18 साल की है, कमर झुक गई है, सर के सारे बाल सफेद हो गए हैं। मेरे अजीजों, अपनी जवानी पे मान न करना, अपनी जवानी को सोचो और ज़हरा की जवानी को बुढ़ापे में बदलता हुआ देखो। इतनी दुखी हुई है मेरी आका दादी, इस उम्र में इतनी दुखी हुई है कि बाबा की कब्र को सीने से लगा के कहती है, सुब्बत अलैया मसाहिबुल दौलत, सुब्बत अलल अय्याम सन्ना लया बाबा, अभी तेरे जाते मुझे 3 दिन हुए, लेकिन तेरी ज़हरा पे इतनी मुसीबतें आई, अगर दिनों पे आती तो रातों में बदल जाती। सिवाय हौसले से सुन के मैं समझाऊंगा ताकि बच्चों को भी पता चले कि ज़हरा कितनी गरीब है। मुझे समझाना है, बताना है कि आकाज़ादी कितनी बड़ी मजलूमा है। मेरे अजीजों, तारीखें गवाह है कि मुस्तफ़ा की आंखें बंद हुई। अब मुस्तफ़ा जो एहतमाम कर रहे थे कि ज़हरा के दरवाजे पे कैसे आना है, सुनोगे तारीख में क्या कहा, जअला युनादिल क़बाइल वल अशाइर, इन लोगों ने मुस्तफ़ा के बाद कबीलों को जाके बुलाना शुरू किया। सुनोगे, कबीलों में वफद भेजे, बंदे भेजो। अब पता है कबीलों में बंदे कब भेजे जाते हैं, जब महाज़े जंग पे जाना होता था ना। नहीं, मैं नहीं समझा सका। जब महाज़े जंग पे जाना होता था ना, तो तब अपना लश्कर बनाने के लिए हर कबीला से जंगजू लिए जाते थे। हर कबीले को जाके कहा जाता था, आपके पास जितने जंगजू हैं आप दें। दूसरे कबीले के पास जाके कहते हैं, आपके पास कितने घुड़सवार हैं आप दें, आपके पास कितने नेज़ाबाज हैं आप दें। तारीखें गवाह हैं, मुस्तफ़ा के बाद वजअला युनादिल क़बाइल वल अशाइर, इन मुसलमानों ने जाके कबीलों से जंगजू मांगना शुरू किए। लेके कहाँ जाना है, रावी रिवायत करता है मुस्तफ़ा के बाद मदीने की गलियां थी, हमने देखा कि तबल बज रहे हैं, हमने देखा कि नेज़े टकरा रहे हैं, हमने देखा कि तलवारें लहरा रही है, फौजी दस्तों के साथ मदीने की गलियां छलक रही है। हमने देखा कि ये फौजी दस्ते और कहीं नहीं जा रहे, ज़हरा के दरवाजे पे जा रहे हैं, लोगों के हाथों में आग की मशलें हैं, ज़हरा के दरवाजे को पीटा जा रहा है और एक ही सदा है, अली को बाहर निकालो वरना इस घर को जला दिया जाएगा। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह। इमाम सादिक की दुआ तुम्हारे लिए, मुझ गरीब की नहीं। इमाम सादिक फरमाते हैं, अल्लाह उन सलामों पे रहम करना जो हमारे गम में बुलंद होती है, उन आंखों पे रहम करना जो मज़लूम करबला के लिए रहती है। ऐ अल्लाह उन रुखसारों पे रहम करना जिन पे आंसू बहते हैं। और मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, इस अंदाज में मुसलमान, अब तारीखों ने बहुत ज्यादा तादाद लिखी है। किसी ने 300 का लश्कर, किसी ने 400 का लश्कर, 7,000 तक की रिवायत मौजूद है। मेरे अजीजों, रिवायात है ना, कौन सी रिवायत ठीक है कौन सी गलत है, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। एक बंदा भी आया हो, ज़हरा के दरवाजे पे रसूल कह रहे हैं अदब से आना, बदतमीजी से ना आना। दरवाजा है, इसका अदब सीखना है ना मुस्तफा, अदब से आना। अच्छा, मौला सलामत रखे। मौला जब ये शोर शराबा, ये आपकी सदा है, मौला आपको सलाएगा, मैं अहले बैत पे कोई गम न दे। मैं मिन्नत कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे पढ़ने का मौका दो, वरना मुझे पता है आपका दिल जहाँ पे पहुंचा हुआ है, एक मुसीबत की रिवायत पढ़ूं तो कयामत बर्पा हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं समझाऊं, इन बच्चों तक ये जिक्र मुसीबत पहुंचे। थोड़ा मेरा साथ देना, हौसला करना मेरे भाइयों, मेरे अजीजों। इस मकाम पे ज़हरा के दरवाजे पर ये शोर शराबा बुलंद हुआ ना, सबसे पहले जो ज़ात अंदर से आई है वो जनाब फिज़ा है। कि तारीख के एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी से पढ़ना, एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी से। पहले जो ज़ात आई है वो जनाब फिज़ा है, और बीबी फिज़ा दरवाजे के अंदर आके कहती हैं, क्यों बदमाशी कर रहे हो, क्यों बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि इस दरवाजे का अदब रसूल ने क्या सिखाया था। कहा अली को बाहर निकालो, कहा अली बाहर ना आएंगे। और बीबी फिज़ा ने एक बात की, एक तो इनसे पूछा
پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ اور دوسری بات جناب فضہ، میرے کروڑوں سلام حبش کی ملکہ کو، بی بی نے اپنی فہم و فراست کی دنیا کو بتائی۔ وہ جملہ بی بی کا یہ ہے، میں عربی سے اردو کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ بی بی نے کہا پھر میری فراست یہ ہے کہ تم جس سے بیعت طلب کرنے آئے ہو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بیعت کی جائے۔ بی بی فضہ فرماتی ہے کس سے بیعت طلب کر رہے ہو؟ کس سے بیعت طلب کر رہے ہو؟ وہ تو تم سے زیادہ بیعت کا حقدار ہے جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ توجہ، یہ جملہ اپنے دل پہ سینے پہ ہاتھ رکھنا۔ سب سے پہلے آئی ہیں جناب فضہ اور بی بی نے یہ کہا تم سے زیادہ بیعت کا حقدار تو علی ہے۔ فَسَبَّ لَهَا، باہر کھڑے ہوئے بندے نے جناب فضہ کو گالی دی۔ توجہ جہاں تک میرے جناب تشریف فرما ہو، باہر کھڑے ہوئے شخص نے جناب فضہ کو گالی دی۔ جب فضہ کو گالی کی آواز سنی، جناب زہرا کو اپنے آپ پہ قابو نہ رہا، جلدی سے اندر سے باہر آئی۔ اب حالت زہرا کی کیا ہے؟ شکم اطہر میں حضرت محسن موجود ہے۔ اس عالم میں میری آقازادی چلتی ہوئی آئی اور ایک جملہ آ کے کہا ماذا تقولون وماذا تفعلون، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہو؟ میری آقازادی کو برداشت نہ ہوا۔ اس عالم میں میری آقازادی آئی اور آ کے یہ جملہ کہا ماذا تقولون ماذا تفعلون، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ایک بے حیانہ جملہ باہر سے آیا، علی خود چھپ کے بیٹھا ہے اور تمہیں باہر ہمارے سامنے بھیج دیا ہے۔ اور خدا دانت کرے ایسے جملے بولنے والوں پر۔ علی خود پردے میں چھپ گیا ہے اور تمہیں ہمارے سامنے بھیجا ہے۔ میری آقازادی نے کہا ہاں، تم پہ اللہ کی حجت کو تمام کرنے کے لیے علی نے مجھے بھیجا ہے، تاکہ تم پہ حجت تمام ہو جائے کہ تم رسول کی بیٹی کا بھی حیا کرنے والے نہیں ہو۔ یہاں ایسا جملہ ہے جو باہر سے بولا گیا جو میری زبان اجازت نہیں دیتی۔ میری آقازادی کو ایک جملہ بولا گیا۔ جب آقازادی سے کہا نا کہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے، تو وہاں میری آقازادی نے ایک جملہ کہا اس گھر کو جلاؤ گے جس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں۔ یعنی بی بی بتلانا یہ چاہتی ہے جو مہر نبوت کے سوار ہیں وہ اس گھر میں رہتے ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی کے خطبے طول پکڑ جاتے تھے، جن کے لیے اللہ کے نبی کے سجدوں کو طول ہوتا تھا، جو میدان مباہلہ میں اللہ کے نبی ساتھ لے کر کے گئے، جو اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کے گواہ ہیں، وہ اس گھر میں رہتے ہیں۔ جملہ سنو گے، اس نے کہا علی کی بیعت سے مطلب ہے ہم اس گھر کو جلائیں گے خواہ اس میں حسن رہتے ہو یا حسین رہتے ہو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سوائے رب اہل بیت کے کوئی غم نہ دکھائے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ بی بی دروازے سے نہ جائے گی اور علی باہر نہ آئیں گے، اس وقت ایک آواز آئی ہلوموا فی جمع الحطب، جلدی کرو لکڑیاں لے کے آؤ۔ زہرا کے گھر کے آس پاس لکڑیوں کو رکھا گیا، اچانک دروازے کے سامنے آگ جلی۔ بس میرے عزیزو، اب جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے، ماتم کے جملے ہیں اپنے ہاتھ پیارے نہ کرنا، اپنے سینے پیارے نہ کرنا۔ دروازہ جل رہا تھا اور میری آقازادی تنہا دروازے کو اندر سے پکڑ کے کھڑی۔ اجرکم علی اللہ، حوصلہ کرنا میں جو جملے سناؤں تمہیں۔ باہر ہجوم ہے، اندر تنہا رسول کی بیٹی ہے، شکم میں حضرت محسن ہے، دروازہ جل رہا ہے، جلتے ہوئے دروازے پہ ہاتھ ہے میری آقازادی کا، لوگ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، بی بی ان کو روک رہی ہے۔ یہاں میری آقازادی کی ایک روایت ہے، خود جناب فاطمہ فرماتی ہے کہ دروازے سے اٹھنے والی لوگوں سے میرا چہرہ جھلس رہا تھا۔ بھئی اتنی آگ جل رہی تھی، میرا چہرہ جھلس رہا تھا، اور میری آقازادی نے اندر سے دروازے کو تھام رکھا ہے، لوگ داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس وقت میری آقازادی کا جملہ سنو گے جوانوں، مجھے معاف کر دینا، تاریخوں میں بھی ایسے جملے ہیں۔ بی بی رو کے کہتے احرجک بحرج اللہ و برسولہ، اور خبردار میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہی ہوں، میں رسول کا واسطہ دے رہی ہوں، گھر میں داخل نہ ہونا، انی مکشوفۃ الراس، میرا سر کھلا ہے اور تم نامحرم ہو، میرے گھر
خدا کی قسم میری آقا ذاتی دروازے کو تھامے ہوئے تھی، ایک ملعون نے لات ماری. مجھے اجازت دو ایک جملہ آپ خاموش ہو، میں سمجھاؤں گا. ایک جملہ پڑھنے کی اجازت دے دو. دروازے کو لات ماری. حوصلہ کرو جناب، حوصلہ کرو. مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے. میں محنت کر رہا ہوں، مجھے ورنہ میں یہیں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. مجھے ایک جملہ پڑھنے کی اجازت دو تاکہ جوانوں کو، بچوں کو پتہ چلے کہ زہرا کتنی غریب ہے. سنو گے جملہ اور مجھے معاف بھی کرنا. اگر دل دکھے تو مجھے معاف بھی کر دینا. جملہ چھپاؤں گا نہیں، کیونکہ روز روز میں پڑھتا بھی نہیں. مجھے بہت بار مرتبہ میرے بھائیوں نے کہا کہ زہرا کی مصیبت پڑھنا. میں دعا کرتا ہوں، سارے دعا کرو اللہ کرے ہم سید مر جائیں، زہرا کی مصیبت نہ پڑھنی پڑے. اللہ کرے ہم مر جائیں، یہ بات نہ بتانا پڑے رسول کی بیٹی کتنی مظلوم ہوئی. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ہمیں کیا کہے گا. ہمیں پھانسی پہ لٹکا دو، لیکن ہم زہرا کی مصیبت پہ پردہ نہ ڈالیں گے. دعا کرو یہ سید ختم ہو جائیں، ہمیں یہ کسی کو بتانا نہ پڑے کہ زہرا کو اور زہرا کتنی غریب ہوئی. سنو گے جملہ میرے عزیزو، یہ ملعون جب اس نے لات ماری دروازے کو، ٹھوکر ماری، پتھروں کی دیوار کے درمیان زہرا پس گئی. فقط پسی نہیں. ایک جملہ ہے عربی کا جملہ، ایک جملہ ہے زارابا. ایک جملہ، حوصلہ کرو نا یار، حوصلہ کرو نا. ایک جملہ ہے زارابا. جا کے سیاہ سنی اپنی کتابوں میں دیکھنا، جا کے لغت کی کتابوں میں دیکھنا. حوالے کی ذمہ داری میری ہے، جا کے کتابوں سے خود کنفرم کرنا. اگر کتاب سے نہ ملے میرا قتل معاف ہے، جہاں چاہو مجھے پھانسی دینا. خدا کی قسم عربی کے دو جملے. ایک جملہ ہے زارابا، زارابا کا مطلب ہے مارنا، اور ایک جملہ ہے راکالا. بزرگوار طلباء جو تشریف کرو، ایک ہے زارابا، دوسرا ہے راکالا. زارابا کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ پاؤں کی ٹھوکر مارنا، اور راکالا کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کے ساتھ مسلنا.